قرآن قرآن جس نے کتاب اللہ کو اپنے سینے سے لگایا اللہ نے اس کو بیت اللہ میں بلایا. قرآن سے جس کو محبت اللہ اس کو اپنے گھر کی زیارت کرا دیتے. میں اکثر کہتا ہوں مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم ایک مرتبہ حج کے موقع پر گئے تھے تو نابینا ایک قاری صاحب تھے, نابینا اندھے تھے, دونوں آنکھوں سے معذور تھے. تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے, ان کے آزو بازو لوگوں کا حلقہ لگا ہوا تھا, بڑا حلقہ. قرآن سے فارغ ہو گئے تو مولانا غلام محمد صاحب استانوی نے ان سے پوچھے شیخ من این انتم, تم کہاں سے ہو؟ تو وہ کہنے لگے من مصر, میں مصر سے ہوں. تو مولانا غلام استانوی صاحب کو بڑا تعجب ہوا, یہ نابینا آدمی, اندھا آدمی, مصر کہاں, ہزاروں کلومیٹر مکہ المکرمہ سے دور, اور یہ کہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھے شیخ کیف انتم, تم یہاں کیسے؟ تو انہوں نے کہا برجستہ کہا من برکت کتاب اللہ تبارک و تعالی, اللہ کی کتاب کی برکت سے. کس کے کتاب کی برکت سے؟ اللہ کی کتاب کی برکت سے. بھائیوں میں مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامت برکاتہم کے ساتھ میں سفر میں تھا. مجھے یہ ہمارے اپنے مدرسے کے سامنے سے پانی کے ٹانکی کے پاس سے مجھ کو لیے, انہوں نے گاڑی میں بٹھایا, بیٹھو بولے گا چلو. تو میں ان کے ساتھ میں تھوڑا سا میں نے ان کو چھیڑا کہ میں حضرت تم وہ بیت اللہ گئے تھے, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. مولانا غلام محمد صاحب استانوی کوئی بڑا آدمی نہیں اس وقت میں, آج تو ماشاءاللہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ لوگ سجدے کر رہے, بچے پڑھ رہے, لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھانا کھا رہے 3 وقت کا روزانہ مدرسوں کے اندر, تلاوت کا روزانہ کا معمول, ہزاروں لاکھوں قرآن روزانہ پڑھے جا رہے ہیں, لاکھوں قرآن کریم روزانہ پڑھے جا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا حضرت کیسے؟ تو وہ کہنے لگے یار کچھ بھی نہیں ہے. بولے میں شروع حالانکہ غریب گھر کے, چھوٹے گھر کے, کسان کے بیٹے, مزدور کے بیٹے, کچھ بھی نہیں ہے بظاہر, کوئی نقشہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں ایک مرتبہ میرے ابا کے ساتھ میں عمرہ میں گیا تھا رمضان میں, تو میں پہلی مرتبہ لائن, پہلے کعبے کا دروازہ کھولتے تھے تو پہلے لوگ لائن لگا کر کعبے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آتے تھے. اب یہ سسٹم بند ہو گیا. ابھی کبھی کبھار رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے لیکن مختصر وقت کے لیے. لیکن ہوا ایسا کہ اللہ نے کتاب کی خدمت لیا تو اللہ نے قرآن کریم کی خدمت کی وجہ سے ایک لقب دیا خادم القرآن, قرآن کی خدمت کرنے والا, قرآن کا نوکر, قرآن کا خادم. کو کتنا بڑا لقب ہے یہ, قرآن کا نوکر. ارے ہم تو ایسے قرآن کے نوکر کے لقب کو تو اپنے سر کے اوپر رکھیں گے. اللہ نے ان کا چرچا کیا, وہ عرب حکمرانوں تک گئے تو 2 سال مسلسل, کتنے سال؟ 2 سال مسلسل عرب حکومت کے طرف سے دعوت نامہ آیا کہ مولانا غلام محمد صاحب استانوی آپ یہاں پر حرم کے اندر تشریف لائیے, آپ کے ہاتھوں سے کعبہ کو غسل دینا ہے. آپ کے ہاتھوں سے کعبہ کو, کم قسمت کی بات ہے یہ. ارے بڑے بڑے بادشاہ ترس گئے, مغلوں میں کوئی ایک ایسا بادشاہ نہیں, کوئی ایک ایسا بادشاہ نہیں ہے جس نے حج کیا. مغلوں کے مال کی کمی تھی, ارے بولو نا, دولت کی کمی تھی, شہرت کی کمی تھی, جا سکتے تھے. مغلیہ حکومت, مغلیہ سلطنت, وہ دیکھو نا ظل الہی, دیکھے نا سب نے مغل اعظم, وہ ظل الہی کا علم بلند رہے اور دستور جہاں پناہ تشریف لا رہے, ایسے تو اعلانات ہوتے تھے اور ہٹو بچوں کا شور ہوتا تھا. ان کے بچے زمین پر نہیں قالینوں پر پیر رکھتے تھے, ہاتھیاں ان کی سواری تھی, گھوڑے ان کی سواری تھی, نرم نرم گدے ان کے اپنے بستر تھے, اور اچھے اچھے قسم کے ان کے اپنے پکوان تھے, اور ریشم کے اور حریر کے ان کے اپنے لباس تھے, سونے اور چاندی کے ان کے کنگن تھے اور زیورات تھے. لیکن اللہ نے حج نصیب نہیں کیا, لیکن قرآن کریم کی خدمت کی برکت سے اللہ نے 2 سال مسلسل غسل کعبہ کے لیے بلایا. ہم قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ تو کرو بھائیو, قرآن سیکھو تو صحیح, اپنی نسلوں میں قرآن سکھاؤ تو صحیح. آج قرآن کریم سے ہمارا اپنا تعلق ٹوٹنے کی وجہ ہے کہ ہماری اپنی قوم ارتداد کا شکار ہو رہی, غیروں کے حوالے ہو رہی. ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن کریم کیا ہے. آج کی رات, طاق رات, 27ویں رات, شب قدر, لیلۃ القدر, اللہ نے مستقل ایک سورت
اس کے نام سے سورۃ القدر کے نام سے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی. ایک رات 83,000 سال سے بہتر، 83,000 برس سے بہتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر تو تفصیل بیان فرمائی، لیکن آج کی رات بہت متبرک رات، بابرکت رات، اللہ کی طرف سے مغفرت کی رات، بخشش کی رات، اور اللہ کی طرف سے گناہوں کے معافی کی رات. اور ایسی رات ہے کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. فرشتوں کا ایک جھرمٹ آج کی رات میں زمین کے اوپر نازل ہوتا ہے اور اترتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں سے مصافحہ کرتا ہے. جبرائیل امین مصافحہ کر رہے، جبرائیل امین مصافحہ کر رہے. لیکن آج کی رات میں کچھ بدبخت ایسے ہیں اور کچھ اپنے نصیب کے مارے، قسمت کے مارے ایسے ہیں، اللہ آج کی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں کرتے، جبکہ عام معافی کا اعلان ہے، عام معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے، عام اعلان، عام دربار لگا ہوا ہے کہ سب آ جائے، امیر، غریب، شہر دیہات کا رہنے والا، کالا گورا، ان پڑھ، پڑھا لکھا، جاہل، سب آ جائے، سب کی معافی. لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. 4 قسم کے لوگ. سب سے پہلا کون ہے معلوم آپ کو؟ اس کے اندر کون ہے معلوم؟ سب سے پہلا ہے شراب کا عادی. کس کا عادی؟ شراب کا عادی. سب سے پہلا آدمی شراب کا عادی، یا شراب کے علاوہ کسی بھی نشے کا عادی ہو، کسی بھی. حد بھٹی ضروری نہیں نا، وسکی بھی رہی تو چلتا، دیشی بھی رہی تو چلتا، برانڈی بھی رہی تو چلتا، کھجورا بھی رہا تو چلتا، بیئر بھی رہی تو چلتا. اور کوئی ایسا نشہ بھی، آج کل ایک نشہ چل رہا سانپ کا نشہ، سنیک بولتے اس کو. لوگ ایسا سانپ لے رہے اور زبان کے اوپر سانپ ڈنک مارتا، 72 گھنٹے اس کا نشہ نہیں اترتا، 3 دن تک. کتنے گھنٹے تک؟ 72 گھنٹے. اور لوگ ہوٹلوں کے اندر جا کے سوتے. بچہ، ماں باپ یہ سمجھتے کہ ہمارا اپنا بچہ پکنک پر گیا ہوا ہے، اسٹڈی پہ گیا والا ہے، کوچنگ کلاسز میں گیا والا ہے، ٹیوشن میں گیا والا ہے، اور وہ بچہ نشے کی حالت میں دھت رہتا ہے. ایک دم پیٹرول کا نشہ، فیویکول کا نشہ، فیویکوئک کا نشہ، اور پتہ نہیں کتنے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے تو کارگزاری اسی لیا کہ ہمارے اپنے گیورائی شہر کے 8 سال کے 9 سال کے بچے تک نشہ کرتے، شراب پی رہے باضابطہ. لیکن ہم کو کوئی فکر نہیں. آج کی رات میں شراب کے عادی کی اللہ پاک مغفرت نہیں کرتے. ہاں، اگر وہ توبہ کی نیت کرے اور آج سچے دل سے توبہ کرے کہ اللہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، اللہ اس کو معاف کر دیتے. شراب کا عادی، نشے کا عادی، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتی. اس لیے مجمع کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اپنے دوست احباب میں کوئی ہے، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ہے، آج کے رات میں اس کو سمجھا کر بولو بھیا اتنی بڑی رات ہے، اللہ کی طرف سے معافی کا عام اعلان ہے، فرشتے مصافحے کر رہے. اور ایک رات کو اللہ پاک نے 83,000 برس کی رات قرار دیا، 83,000 برس کی عبادت قرار دیا، اور 1,000 مہینوں سے بڑھ کر یہ رات ہے. خیر من الف شہر. کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے. ایک رات اگر مل گئی، قسمتی بدل گئی، زندگی چمک گئی، زندگی کامیاب ہو گئی، دنیا بن گئی، آخرت بن گئی. لیکن بھیا تیرے ایک نشے کی وجہ سے اللہ پاک آج کے رات میں معافی نہیں کرنے والے اور معافی نہیں دینے والے. بھیا توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے. ایک مرتبہ بول دیا نا کہ اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دیتی. توبہ بولتے کس کو؟ میں انشاءاللہ آئندہ سمجھا رہا ہوں، آگے سمجھا رہا ہوں. نمبر 1 پر تو شراب کا عادی. نمبر 2 پر ہے عق الوالدین، والدین کا دل توڑنے والا. کس کا دل توڑنے والا؟ والدین کا دل توڑنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کے اوپر ظلم کرنے والا، ان کو گالیاں دینے والا، ان کو مارنے والا، ان کو پیٹنے والا. بھائیوں، والدین، ماں باپ، اس سے بڑا رشتہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. ماں باپ سے بڑا رشتہ، سچی رشتہ، سچا رشتہ، ایمانداری والا رشتہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ماں باپ سے بڑھ کر حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. مچھر بیٹھتا تھا بچپن میں، مچھر، اس کو بھی اڑانے کی طاقت نہیں تھی ہمارے اندر، وہ بھی نہیں مار سکتے تھے. مکھی بیٹھ سکتی تھی، بیٹھتی تھی، اس کو بھی اڑانے کی طاقت تھی، رہی تھی. چھوٹے بچے میں طاقت تھا نا، بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے،
ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا. لیکن اس وقت میں جس وقت میں ہم مچھر اڑانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے، ہماری اپنی ماں نے ہمارے اپنے بدن کے اوپر مچھر بیٹھنے نہیں دیا، مکھی بیٹھنے نہیں دی. قرآن کریم نے کہا اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ماں باپ کا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. قرآن کریم کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے بارے میں نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں. ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی ہے وصیت. ایک ہوتی ہے بولو تمہاری زبانوں سے، ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی ہے وصیت. ایک نون سے ہے، ایک واو سے ہے. نصیحت کہتے ہیں بٹا کے سمجھانا کسی کو، اے بیٹے ایسا مت کرو، یہ ہے نصیحت، ہمدردی کی. وصیت کس کو بولتے معلوم؟ کوئی انسان مر رہا ہے اور اس کے موت کے وقت میں اس کے آزو بازو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آخری جملے اپنے جو بول رہا کہ میرے مرنے کے بعد میں ایسا کرنا، میرے مرنے کے بعد میں ایسا کرنا، میرے مرنے کے بعد میں ایسا کرنا، اس کو بولتے وصیت. اس کو کیا بولتے؟ وصیت. لوگ بولتے نہیں ہمارے اپنے ابا نے بولے تھے میرے کو یہاں گاڑو بول کے، میرے کو یہاں دفناؤ. ہمارے ابا نے بولے تھے یہ مسجد میں پیسے لگاؤ. ہمارے ابا نے بولے تھے وہ رشتہ داروں کو دو. ہمارے ابا نے بولے تھے ان کو ایسا کرو. اس کو بولتے وصیت. اس کو کیا بولتے؟ وصیت. وصیت کے احکام ہے، کتنے مال کے اوپر وصیت نافذ ہوتی، باضابطہ اس کے مسائل ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں والدین کے بارے میں نصیحت نہیں، وصیت کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ وصیت کر رہا ہوں کہ کس ماں کے بارے میں جس ماں نے تمہیں پیٹ کے اندر لے کر تمہارا بوجھ اٹھا کر چلا ہے. آپ کو آسان لگتا حاملہ عورت ہونا؟ ارے بولو نا، پیٹ سے جو عورت رہتی، امید سے جو عورت رہتی، آسان بات ہے پیٹ کے اندر لے کر چلنا. بھائیو کروٹ نہیں بدل سکتی ماں، کروٹ. وہ ادھر نہیں ہو سکتی، ادھر نہیں ہو سکتی. وہ اٹھنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم جس وقت میں ہماری اپنی ماؤں کے کوکھ میں تھے، پیٹ میں تھے، اس وقت میں ہماری ماؤں سے پوچھو، اگر جن کی مائیں زندہ ہے، اللہ پاک سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، جن کی اس دنیا سے رخصت ہوگی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ماں، اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے دنیا میں؟ ارے اس سے بڑا کوئی رشتہ ہے کہ ماں سے بڑا رشتہ؟ ماں سے پوچھو نا، امی جب میں پیٹ میں تھا تو تم کو کیسی تکلیف تھی بولتی. ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنے ماں کو جو بوڑھی ہے، بیمار ہے، چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، ٹوکری میں بٹھایا اور وہ ٹوکری اٹھا کر میں نے اپنے سر کے اوپر رکھا اور پورا پیدل حج میں نے اپنی ماں کو کرایا. کیسا کرایا؟ جو لوگ حج پر گئے نا ان کو پوچھو حج بولتے کس کو. اللہ ہم سب کو حج نصیب فرمائے. حج بہت مشکل کام ہے، حج بہت مشکل کام ہے. کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا. آج کے دور میں ٹرینیں سواریاں ہونے کے باوجود مشکل ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو ٹوکری میں بٹھا کر سر کے اوپر لے کر پیدل حج کرایا. میری ماں پیشاب کرتی تھی، اس کا پیشاب میرے سر کے اوپر آتا تھا. میری ماں پاخانہ کرتی تھی، اس کا پاخانہ میرے بدن کے اوپر گرتا تھا. یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کا پیشاب صاف کیا، میں نے اپنی ماں کا پاخانہ صاف کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ سوال یہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کم بخت حق کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے. سن، تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ماں امید سے تھی اور تیری ماں کروٹ بدل رہی تھی، اور اس کروٹ بدلنے کی وجہ سے، تیرے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف میں اس نے آہ کہا. آہ، وہ جو ایک آہ نکلی، تو نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو نے اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. ہم تو ماؤں کو ذلیل کر دے، امی تم چپ بیٹھو، تمہارا کو کچھ سمجھتا نہیں، میں گالے دوں گا بھلا کیا. یہ ماں کے ساتھ میں ہمارا اپنا مقام رویہ ہے. ابا تم چپ بیٹھو، می کو غصہ نہ کو لاؤ. یہ جملے ہمارے اتنی ڈیرنگ ہے، ہماری زبان لمبی ہو گئی. پرانے لوگ بولتے تھے نا، چو چھوئی چرنے کو پر ہوئے اڑنے کو. اب اپنے ہاتھوں میں طاقت آئی نا، بازو مضبوط ہو گئے، بازو مضبوط ہو گئے.
ہاتھوں میں طاقت آ گئی، آنکھوں میں نشہ آ گیا، جوانی نے انگڑائیاں لی، میں اور آپ بڑے ہو گئے، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، اب ایسا سمجھ رہے کہ امی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ارے جنہوں نے ہماری اپنی انگلی پکڑ کے ہم کو چلنا سکھائے، ہم ان کو بولتے تمہارا کو نہیں سمجھتا، ان کو بول رہے ہم تمہارا کو نہیں سمجھتا، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، انہوں برابر رہنا، انہوں ٹھکانے پہ رہنا، ان کے گولیاں چالو ہے۔ یہ کیا باتیں ہوگی بھائیو؟ ماں باپ، موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام، وقت کے برگزیدہ پیغمبر، پورے نبی ہے آدم سے لے کے محمد تک، لیکن نبیوں میں بھی نبیوں میں 4 نبی سب سے بڑے۔ کتنے نبی؟ 4 نبی، جن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک نام ہے۔ چاروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے۔ موسیٰ جلیل القدر نبی ہے، کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ، اللہ سے بات کر رہے، اللہ سے بات کر رہے۔ بھائیو، اللہ سے ہم کلامی کا شرف، اللہ سے ہم کلام ہو رہے۔ وہ موسیٰ پہاڑ کے اوپر جا رہے اللہ سے بات کرنے کے لیے، کوہ طور کے اوپر، تو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، موسیٰ سنبھل کر آؤ، تمہاری ماں جو تمہاری خیر و عافیت کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، وہ ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، اب قدم قدم کر، اب قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ ہم کیا سمجھتے گھر کے باہر ہم جا رہے اور عافیت سے، بغیر ذلیل ہوئے کے، بغیر مار کھائے کے، بغیر آفت کے گھر کے اندر آ رہے تو ایسے جا رہے؟ نہیں نہیں، ہماری پیٹھ پیچھے ہماری اپنی ماں کی دعائیں کام کرتی، ہماری پیٹھ پیچھے ہماری اپنی ماں کی دعائیں ڈھال بن کر چلتی ہے، ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری اپنی ماؤں کی، ہمارے اپنے والدین کی دعائیں ایک چھاؤں اور آسرا بن کر چلتی ہے، تب جا کر ہم خیریت سے نکلتے اور خیریت سے واپس آتے ہیں۔ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، ان کو تو بہت ڈر ڈر کر چلنے کی ضرورت ہے کہ ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں ہمارے اپنے ساتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے بھائیو، ہاتھ جوڑ کر آج کی رات میں والدین کے نافرمان کی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ ماں باپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ تمہاری تہجد، تمہاری تسبیح، تمہاری تلاوت، تمہارے جبے، تمہارے کبے، تمہاری داڑیاں، تمہاری ٹوپیاں، اور تمہارے اپنے اعتکاف، تمہارے روزے، تمہارے صدقہ خیرات، سب ایک طرف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، والدین راضی اللہ راضی، والدین ناراض اللہ ناراض۔ جنت کو اس کی حیثیت اللہ نے بتلائی کہ تیری اوقات یہ ہے کہ میں نے تجھے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ جنت، پیراڈائز، اللہ نے کہا کہ تیرا مقام ایک ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ان الجنت تحت اقدام الامہات والاب اوسط من ابواب الجنہ، باپ کو جنت کا بیچ کا دروازہ قرار دیا گیا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اپن امی کو بات کرتے، ابا کو نہیں کرتے، یہ نہیں چلنے والا۔ حضرت بہت غصے والے بولے ہمارے، ارے کیا ہوا غصے والے رہے تو کیا ہوا؟ تم کو بھی بڑھاپا آنے والا، ہم کو بھی بڑھاپا آنے والا ہے، ہم کو بھی بڑھاپا آنے والا ہے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے والد کی میں شکایت لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اللہ کے نبی، ان سے بڑا دنیا میں کون بتاؤ؟ اللہ کے بعد میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ ایسا کرتا کہ میں رات میں سو گیا، میں کسی کام میں لگ گیا تو میرے جیب میں سے پیسے نکالتا اور خرچہ کرتا۔ کیا میرے مال کے اوپر میرے باپ کا حق ہے؟ کیا میرے مال کے اوپر میرے باپ کا حق ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے۔ وہ باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت اللہ کے نبی سے کہا۔ میری شکایت کس سے کیا؟ اللہ کے نبی سے کیا۔ ابھی پتہ ہی چلا، اللہ کے نبی کا بلاوا آیا کہ آؤ ادھر آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو وہ باپ دماغ میں خیالات لے کر، اور کیا خیالات لے کر معلوم؟ کیا خیالات لے کر؟ وہ باپ دل میں باتیں کرتے جا رہا، اللہ کے نبی کی خدمت میں ابھی پہنچنا ہے، اور راستے میں اس کے دماغ کے اندر خیالات ہے کہ میرا بیٹا چھوٹا تھا، کیسا تھا، میں نے اس کو کیسا پڑھایا، کیسا لکھایا، کیسی اس کی تربیت کی، کیسا میں نے اس کو نخرے اٹھائے، میں نے کیا کیا، یہ کیا کیا۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر پہنچ گئے۔
نیچے گردن کر کے بیٹھے، اللہ کے نبی ان کو دیکھ رہے. تو یا رسول اللہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ باپ پوچھ رہا ہے مجھے کیوں بلایا، بیٹا بھی بازو میں بیٹھا ہوا، مجھے کیوں بلایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں کس لیے بلایا وہ بعد میں، میں نے تمہیں کس لیے بلایا وہ بولو نا بعد میں. پہلے تم راستے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، تمہارے دماغ میں جو باتیں چڑھ رہی تھی وہ مجھے سناؤ. تمہارے دماغ میں جو باتیں چڑھ رہی تھی وہ مجھے سناؤ. کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ تمہارے دل میں بات بعد میں آتی، پہلے اللہ کے علم میں آتی. جو دلوں کا بھیدی ہے، جو دلوں کا راز جاننے والا ہے، دلوں کے باتوں کو جاننے والا ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، نبأنی العلیم الخبیر نے مجھے خبر دی ہے، وہ سناؤ مجھے. تو وہ صحابی کے ٹپ 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 آنسو گرے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ چھوٹا تھا، یہ ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا تھا، میں اس کو اپنے سینے سے لگاتا، میں اس کے بوسے لیتا، میں اس کا پیار کرتا، یہ کسی چیز کے لیے روتا تو مجھے اس کے آنسو گرتے ہوئے برداشت نہیں ہوتے. یہ کسی چیز کی ضد کرتا تو مجھے اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک میں اسے وہ چیز نہ دیتا. یہ بخار میں آتا تو تکلیف اسے نہیں مجھے ہوتی، یہ روتا اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا جب تک میں اس کو ہنستا نہ دیکھوں. میں نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. یا رسول اللہ یہ بڑا کمزور تھا، میں طاقت والا تھا، میں نے اس کی حفاظت کی، اس کی نگرانی کی. یہ ڈرتا تھا تو میں اسے اپنے قریب لے کر سوتا تھا، یہ روتا تھا تو میں اسے ہنساتا تھا. یا رسول اللہ میں نے اس کے بڑے نخرے برداشت کیے. ایک وقت آیا کہ یہ دھیرے 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 بڑا ہو گیا، یہ جوان ہو گیا، اس کے بازوؤں میں طاقت آئی. میرے دماغ میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ یہ بڑا ہو گیا، اب میری کنڈیشن یہ ہو گئی کہ میں اس بچے کی طرح ہو گیا جس وقت میں یہ بچہ تھا. آج میں بچہ ہو گیا، یہ باپ ہو گیا. یا رسول اللہ کم سے کم میں یہ سوچ رہا تھا یہ میرے ساتھ میں باپ کے جیسا بچے کے جیسا سلوک نہیں کرتا تو کم از کم ایک نوکر کے جیسا تو سلوک کرتا، یہ میرا آقا بنتا، میں اس کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں. لیکن یا رسول اللہ مجھے تکلیف اس بات کی ہو رہی کہ یہ مجھے غلام ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، غلام ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور یہ آپ سے شکایت کرتا ہے کیا میرے باپ کا میرے مال کے اوپر حق ہے؟ اللہ کے نبی سن رہے رو رہے، سن رہے رو رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس بچے کا گریبان پکڑا، اس کو زور سے کھینچا اور فرمایا تو اور تیرا باپ، تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ پوچھنے کا کہ یا رسول اللہ میرے مال کے اوپر میرے باپ کا حق ہے. باپ ماں بھائیو قدر کرو. آج بڑا ظلم ہو رہا ہے والدین کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے والدین کے نام پر. قرآن کریم نے اوف کرنے سے منع فرمایا، کرنے سے منع فرمایا. شکار کس نے کیا آج تک؟ کبوتر کا، کسی چڑیا کا شکار کرے دیکھے کبھی؟ شکار تو دیکھے ہوں گے. شکار گلیل سے کرنے کے بعد میں پرندہ کیسے گرتا؟ پرندہ کیسے گرتا؟ دونوں بازو پھیلا کر شکاری کے سامنے آ کر گر جاتا ہے، اور وہ اپنے گرنے سے یہ بتاتا ہے کہ شکاری تیری جو مرضی وہ کر. قرآن کریم نے ایسے ہی کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو، گردن ایسی کر کے پر بچھا دو، اور والدین سے کہو کہ امی ابا تمہاری جو مرضی وہ کرو، ہم تمہاری مرضی میں راضی ہیں. اللہ کے نبی نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ تیری ماں اگر تجھے یہ کہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے تو تو اپنی بیوی کو طلاق دے، یہ مت پوچھ کہ امی کیوں دوں. ایسا مت کرو، نہ تو آئیں گے جذبے میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام بتلانے کے لیے فرمایا. کس کا مقام بتلانے کے لیے؟ ماں کا مقام بتلانے کے لیے فرمایا. ایک صحابی ہے، موت کا وقت ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. کیا نصیب نہیں ہو رہا؟ صحابی اور کلمہ زبان پر نہیں آ رہا موت کے وقت میں، بڑی بات ہے نا، تعجب کی بات ہے. اللہ کے نبی کو بلایا گیا، اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے گئے صحابی کے پاس میں. اللہ کے نبی تلقین کر رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن زبان نہیں پلٹ رہی. وہ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ زبان پہ نہیں آ رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی ماں باپ کوئی زندہ ہے؟ کہا کہ ماں زندہ ہے. کون زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ اس کو، بلاؤ. ماں کو بلایا گیا. کہنے لگے اس سے کچھ تکلیف؟
کہنے لگے کچھ بھی تکلیف نہیں، اس کے نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں، تہجد گزارے، تسبیح کرتا، تلاوت کرتا، بہت اچھا ہے، لیکن کبھی کبھی غصے میں آتا نا تو ایسے بولتا کہ میرا دل ٹوٹ کے رہ جاتا، میرا دل ناراض ہے، میرا دل دکھا ہوا ہے۔ کتنی ماؤں کا دل دکھا ہوا رہتا ہے، لیکن وہ بول کے نہیں بتاتے بھائیوں، وہ بول کے نہیں بتاتے۔ اللہ کے لیے ماں باپ سے اپنا رشتہ محبت کا رکھو، نرمی کا رکھو، اور ایسا رکھو جیسے ایک آقا کے ساتھ میں غلام کا رشتہ رہتا، ان کی خدمت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے سر میں تیل ڈالنا، ان کے ہاتھ پیر دبانا، اپن ہاتھ پیر دبانے کی دور کی بات گلا دبانے کی سازشیں کر رہے ہیں، کب میرے ہاتھ میں گلا آتا اور میں دبا دیتا بول کے۔ کتنے لوگ ایسے، ابھی پرسوں یوپی کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک باپ نے اپنے بچے کو ٹک ٹاک نکو بنو بول کے بولا تو وہ بچے نے پورے گولے باپ کے سر کے اندر ڈال دیا، ماں کو بھی مارا، باپ جگہ کے اوپر ختم ہو گیا، ماں کو اسپتال میں لے جایا گیا، ماں تھوڑی سی زندہ تھی تو آخری وقت میں اس نے جو جملے بولے وہ یہ بولے کہ میرا بیٹا نادان ہے، اس کو کچھ مت کرو، اس کو کچھ نہیں سمجھتا، اور یہ بول کے مر گئی۔ ماں ہی یہ کیا ہے؟ ماں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ناراض ہے، معاف کرو، اس کو زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، ان کا آخری وقت ہے، وہ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ میرا بہت دل ٹوٹا ہوا ہے، نہیں معاف کرنے کو دل نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے پھر فرمایا معاف کر دو، اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، اسی چلا جائے گا بغیر کلمے کے، یا رسول اللہ میرا دل نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مرنے کے بعد بھی جہنم میں جانے والا ہے، اس لیے اس کو دنیا میں ہی سزا دیتے، لکڑیاں جمع کرو، اس کو جلا دیتے۔ ہاں میرے بیٹے کو جلا رہے تم، اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بچے کو جلاؤ گے تم؟ نہیں میرے نظروں کے سامنے میرے زندہ رہتے ہوئے میرے بیٹے کو میں جلدی بھی نہیں دے سکتی، یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کیا، یہ جملے ادھر ادھر زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماں ہے بھائیو، ماں ہے۔ ہم تو ماں باپ کو ستا کے ایسا سمجھ رہے کہ ہم عیش و عشرت میں، ابھی اللہ نے کھینچے نہیں، ابھی ڈھیل ہے ڈھیل، ابھی پتنگ کو وہ دھاگے کو چھوڑا گیا ہے، جس وقت میں کھینچا جائیں گے بھائیو، وہ پتنگ جس وقت میں کٹتی ہے وہ کہاں جا کر گرتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، کس کے چھت پر گر رہی، کہاں تار میں اٹک رہی، کہاں گلی میں گر رہی، اور کہاں جنگل میں جا کر گر رہی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کٹی ہوئی پتنگ کا کوئی پرسال حال نہیں رہتا، اور اس کے پیچھے 10-20 بچے رہتے، وہ صحیح سلامت ملیں گی بول کے اس کا بھی بھروسہ نہیں رہتا، کسی کے ہاتھ میں کاڑے آتے، کسی کے ہاتھ میں وہ کاغذ آتا، کسی کے ہاتھ میں مانجا آتا، اور بچے اس کو تار تار کر کے رکھ دے۔ کیوں؟ اس پتنگ کی ڈور کھینچی گئی، وہ پتنگ کیا ہو چکی؟ کٹ چکی ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا، پریشانیاں نہیں آئی، حالات نہیں آئے، میں اور آپ چھوٹ گئے؟ نہیں، اللہ کہتے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے۔ ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر کرو، زندہ۔ اللہ کے نبی معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہے، معراج کی رات میں ساؤنڈ سسٹم چالو ہوا جنت میں، اور قرآن کریم کی آواز آ رہی، قرآن کریم کی آواز۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کس کی آواز؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ نعمان ابن بشیر کی آواز ہے۔ نعمان کہا کہ نعمان تو زندہ ہے، نعمان تو زندہ ہے، زمین پر ہے، جنت میں اس کے قرآن کی آواز کیسی؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، ایسا خدمت گزار ہے کہ ماں کے پیر دباتا، ماں کے ہاتھ دباتا، ماں کے سر میں تیل ڈالتا، ماں کے سر کے بالوں کی چوٹیاں ڈالتا، ماں کو نوالے بنا بنا کر ماں کو کھلاتا۔ اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ جب بھی نعمان زمین کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی تلاوت کو جنت میں سناتا ہے۔ ماں باپ آج بڑا ظلم ہو رہا ہے، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی، بچیاں بھی، بچیاں قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت قیامت قائم ہو جائیں گی جس وقت میں لڑکیاں اپنی ماؤں کو الٹا بولیں گی، الٹا، جس وقت میں بچیاں اپنے ماؤں کے دل پھاڑ دے گی۔ اقا امہ، ماؤں کی نافرمانی نہیں، کبھی کبھار ہائپر ہو گئے، کبھی کبھار غصہ ہو گئی، الگ بات، لیکن آج کل لڑکیوں کو بھی بہت غصہ آ رہا، جبکہ بچوں کے مقابلے میں بچیوں کو ماؤں سے زیادہ محبت رہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسا وقت آ جائے کہ بچیوں کو بھی ماں باپ پر غصہ آ جائے اور خصوصاً ماں کے اوپر غصہ آ جائے۔ ایک لڑکی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، بھوکو نو کو امی، کیا نہ کو کرو، بولو نا، بھوکو نو کو، بچی بڑھ رہی ماں کو، بھوکو نو کو،
بولو نا، قیامت ضروری ہے کہ نہیں؟ پھر قیامت خود بتائیں گی کہ میرا آنا کیوں ضروری تھا، قیامت خود بتائیں گی کہ میرا آنا کیوں ضروری تھا۔ کتنے میں نے ایک آدمی کو دیکھا، لمبا تڑنگا، تقریباً 6.5 فٹ کا ہے، وہ بالٹی بھر کے اپنا ٹیپے میں سے پانی لیتا اور ماں کے بدن کے اوپر مارتا، بالٹی بھر کے پانی لیتا اور کس کے اوپر مار رہا ہے؟ ماں کے اوپر مار رہا ہے، ماں کے اوپر۔ بتاؤ، اللہ کا عرش نہیں ہل رہا ہوگا؟ اللہ کا عرش نہیں کانپ رہا ہوگا؟ زمین کہتی اللہ اجازت دے میں ابھی پھٹ پڑوں اور اسے نگل دوں، آسمان کہتا اللہ اجازت دے ابھی میں پھٹ پڑوں اور اس کے اوپر بجلی گرا دوں، فرشتے کہتے اللہ اجازت دے ہم نیچے اتر جائے اور اس کو برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ کہتے نہیں نہیں، تم نے پیدا کیا، تم نے پیدا کیا؟ کہ نہیں ہم نے پیدا نہیں کیا تھا۔ پھر چھوڑ دو، میرے اور میرے بندے کے درمیان میں بیچ میں مت آؤ، میں اس کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، یہ توبہ کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ ماں باپ آج کی رات میں والدین کے نافرمان کی اللہ پاک مغفرت نہیں کرتے، اس لیے اگر کسی نے والدین کا دل دکھایا ہے، دل توڑا ہے، نافرمانی کی ہے، سچے دل سے ماں باپ کے پیٹ میں سر ڈال کر معافی مانگو اللہ کے واسطے کہ امی معاف کرو، ابا معاف کرو،